نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ سورۃ الفاتحہ کی آیتیں ہیں۔ قرآن کریم کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ وہ پہلی سورت ہے جو قرآن کے شروع میں ہے، اسی سے قرآن کی شروعات ہے۔ اس سورت کے کئی نام ہیں، تقریباً علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے 7 نام اس سورت کے: ام القرآن، ام الکتاب، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الشفاء، اور بھی بہت سارے نام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورۃ الشفاء ہے، جس بیمار پر پڑھ کر دم کیا جائے، اس اللہ نے اس سورت میں ایسی برکت رکھی ہے، کیسی بھی بیماری ہو تو اس سورت کے پڑھ کر دم کرنے سے اس کو اس بیماری سے نجات اور شفا اور صحت ملتی ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ اللہ نے اس سورت کے اندر وہ برکت، وہ صحت، وہ شفا رکھی ہے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی بیماری سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ ایسے ہوا بھی ہے۔ صحابہ اکرام کی ایک جماعت کہیں سے گزر رہی تھی، کسی علاقے کے سردار اور بڑے آدمی کو سانپ نے یا بچھو نے ڈنک مار دیا تھا، اس کا زہر جسم میں چڑھ گیا تھا۔ علاج کے لیے بہت کوشش کر رہے تھے، اچانک کسی کی نظر اس صحابہ کی جماعت پہ پڑی۔ ایک لوگ بھاگے آئے اور کہا بھائی آپ میں سے کوئی آدمی ہے کہ جو علاج کر سکے؟ ایک صحابی نے کہا ہاں میں کچھ دم کر دوں گا۔ وہ صحابی رسول تشریف لائے اور اس سردار کو جس کو سانپ یا بچھو نے ڈس لیا تھا، یہ صحابی رسول پہنچے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا۔ جیسی دم کیا وہ آدمی اچھا ہو گیا۔ پھر دوبارہ صحابہ اکرام کی جماعت واپس اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچی اور کارگزاری پوری سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس راستے سے گزرے اور وہاں یہ ماجرا ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یقیناً اس صورت میں شفا ہے، اس صورت کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے۔ لہذا وہ عظیم الشان صورت ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ نے کیا رکھا ہے جو اس کی اتنی عظمت ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے، اس کے بغیر نماز کی شروعات نہیں ہوتی، اس کے بغیر نماز شروع نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے شروع کی 3 آیاتوں میں اللہ نے اپنی بڑائی اور اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی اس میں بتائی گئی اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں سارے جہانوں کے پالنے والے رب کے لیے۔ یقیناً زمین و آسمان کا پالنہار وہی ہے، مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا وہی ہے، چاند و سورج کو نکالنے والا وہی ہے، زمین سے اناج اگانے والا وہی ہے، آسمان سے بارش برسانے والا وہی ہے، اور ہماری ہر ضرورت کو پوری کرنے والا وہی ہے، بلکہ ان تمام انسانوں کی تمام خواہشات کو ایک ہی وقت میں کرنے والا وہی ہے۔ اگر ان باتوں پہ غور کریں گے تو یقیناً اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی سمجھ میں آتی ہے۔ اتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک کی چاہت الگ ہے اور ہر ایک کی خواہشیں الگ الگ ہیں۔ اگر غور کیا جائے سب کی حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، سب کی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، سب کی چاہتیں پوری ہو رہی ہیں، اور جتنے لوگ ہیں ہر ایک کی چاہت ایک ہی چیز پر نہیں ٹھہرتی۔ کسی کو انگور پسند ہے، کسی کو سیب پسند ہے، کسی کو آم ہے، کسی کو موز ہے۔ جس کی جو پسند ہے سارے پھل اللہ نے وہاں موجود رکھے ہیں، اور ہر ایک کی سوچ الگ الگ ہے۔ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے ہر ایک کی سوچ الگ الگ ہے، سب کی سوچ ایک جیسی نہیں ہے، سب کے خیالات ایک جیسے نہیں ہیں، اور ہر ایک کی چاہتیں خواہشیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ اور اللہ وہ واحد ذات ہے جو سب کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ اس ایک ہی وقت میں
پوری انسانیت کیا سوچ رہی ہے، سب کی کیا کیا خواہشیں ہیں، ان کی خواہشوں کو کیسے پورا کرنا ہے، اللہ پورا بھی کرتے آ رہا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کام، اسی کو کہتے ہیں رب العالمین۔ صرف انسانوں کی نہیں، سارے جانوروں کی خواہشیں پوری کر رہا ہے۔ زمین پر رینگنے والے، چلنے والے، دوڑنے والے، بھاگنے والے، اڑنے والے، چیر پھاڑ کھانے والے، نگلنے والے، چبانے والے، جتنے قسم کے اللہ نے مخلوقات پیدا کر رکھے ہیں۔ پھر سمندری مخلوق الگ ہے، ہوا کی مخلوق الگ ہے، رینگنے والی مخلوق الگ ہے، آبادی میں رہنے والی مخلوق الگ ہے، جنگلات میں رہنے والی مخلوق الگ ہے۔ ہر قسم کی مخلوقات کو اپنے اپنے وقت پر ان کے پیٹ بھر کر ان کو روزی پہنچانے والا وہ رب العالمین ہے۔ عجیب اللہ کی ذات ہے۔ صرف ایک آیت پر اگر آدمی غور کر لے نا تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات پر اس کو یقین کامل مل جاتا ہے اس کو، کہ وہ رب العالمین ہے، وہ سارے عالم کا پالنے والا۔ اسے معلوم ہے کہ کس کو کب پیدا کرنا ہے، کتنے دن کے لیے اس کو رکھنا ہے، اور کتنے دن اس کو باقی رکھنا ہے، کب اس کو دنیا سے اٹھانا ہے۔ کہ دنیا میں آنے والے انسان مختلف قسم کے ہیں، کوئی 100 سال کی عمر لے کے آیا ہے، کوئی 50، کوئی 60، کوئی 40، کوئی 20، کوئی 30، کوئی 10، کوئی 1 سال، کوئی 1 مہینہ، کوئی 1 دن، کوئی 1 گھنٹہ، کوئی 1 منٹ کے لیے بھی دنیا میں آیا ہے۔ کوئی ایسا بھی آیا ہے بغیر کچھ لیے مر کے ہی آیا، ایسی دفن بھی ہو گیا۔ یہ دنیا میں ایسے آیا کہ زندگی نہیں اس کی۔ اللہ کا کہ نظام ہے، وہ رب العالمین ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہے مار بھی سکتا ہے۔ وہ جلانے والا، وہ کھلانے والا، وہ پلانے والا، وہ زندگی دینے والا، موت دینے والا وہ رب ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اسی کی تعریف کی گئی، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو عالم کا رب ہے۔ کوئی ماہر قلب ڈاکٹر تھا، دل کا ڈاکٹر تھا، ہارٹ اسپیشلسٹ۔ اس ڈاکٹر نے جب اس پر تحقیقات کی تو اس نے ایک اپنی کی رپورٹ پیش کی اور یہ کہا کہ جب ماں کے پیٹ میں ایک 4 مہینے کا جو بچہ ہوتا ہے تو اس کے اس جسم میں ایک چھوٹا سا لوتھڑا وہ ہلتا ہے۔ اس نے اپنی تحقیق پیش کی اور کہا کہ وہ لب 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 اس کی آواز آتی ہے۔ اس نے اپنی تحقیق پیش کی، ایک 4 مہینے کا ماں کے اندر کا رہنے والا گوشت کا لوتھڑا، ابھی جو قرآن کریم پڑھا گیا تو اس میں کہا گیا ان کنتم فی ریب مما خلقناکم، کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے نطفے سے، من نطفہ، نطفے سے یعنی گندے قطرے سے انسان کو بنایا، علقہ، مضغہ، مخلقہ، یعنی یہ ترتیب ہے اس کی۔ تو جب 120 دن تقریباً اس کے گزر جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں، اس کے بعد اس کے جسم میں روح ڈالی جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کا دل حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 4 مہینے کی عمر میں وہ دل حرکت کرنا شروع ہوا ہے، 100 سال کی عمر تک بھی یہ حرکت کرتا ہی رہتا ہے۔ جب حرکت بند، انسان ختم۔ حرکت جب تک ہے تب تک یہ انسان باقی ہے۔ تو اس ڈاکٹر نے اپنی ایک رپورٹ پیش کی کہ میں نے تحقیق کی کہ ایک چھوٹا سا گوشت کا لوچڑا کہ وہ اندر سے اس کی آواز آتی ہے، لب 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 لب۔ وہ کوئی صاحب دل بزرگ نے جب اس بات کو سنا، انہوں نے کہا اگر تو ایمان والا ہوتا تو ضرور کہتا وہ لب لب نہیں کہہ رہا ہے، وہ رب رب کہہ رہا ہے۔ وہاں سے آواز جو آ رہی ہے وہ رب رب کی آواز ہے، لب لب کی آواز نہیں ہے۔ وہ وہیں سے وہ پکار رہا ہے، میرا پالنہار ایک ہے، میرا پالنے والا ایک ہے، جس نے ماں کے پیٹ کی ان اندھیریوں میں رکھ کے مجھے پال رہا ہے، جس کو رب کہتے ہیں۔ واقعی غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ ایسی قدرت کا مالک ہے کہ جس نے انسان کا جو نقشہ چھڑایا ہے وہ پانی پہ چھڑایا ہے۔ دنیا کا کوئی انجینئر پانی پہ اپنا نقشہ نہیں چھڑاتا، گھر کا میاپ نہیں بناتا،
وہ میپ بناتا ہے کاغذ پہ، پیپر پہ، اٹے پہ، زمین پہ، دیوار پہ. کوئی بھی نقشہ بناتا ہے تو اس کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ ایسی ذات ہے جو انسان کا جو نقشہ بناتا ہے، اس کا سر، اس کے ہاتھ، اس کا پیر، اس کی ناک، اس کی آنکھ، اس کے ہونٹ، اس کے کان، اس کے چہرے کا ماڈل، جو کچھ ہے یہ سب کس پہ؟ کوئی کاغذ نہیں، کوئی پیپر نہیں، کوئی اٹا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. وہ ہے ایک ناپاک قطرہ، پانی کا قطرہ، جس قطرے پہ اللہ انسان کا نقش چھڑا رہا ہے. جو انسان خوبصورت انسان دنیا کا ہے، جس کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں. واقعی اگر اتنی سی بات پر بھی اگر ہم غور کریں یقیناً ایمان تازہ ہو جائے. کتنا طاقتور وہ خدا ہوگا کہ جو پانی پہ انسان کا نقش بنائے. وہ انسان یہی سارے نقوش ہیں. دنیا میں جتنے انسان ہیں کہ سب کا جو ماڈل بنایا گیا ہے، سب کا جو ڈھانچہ، ڈیزائن جو بنایا گیا ہے، وہ پانی پہ بنایا گیا ہے. وہ بھی کہاں؟ زمین پہ نہیں ہے، وہ ماں کے رحم میں، پیٹ کے اندر اندھیریوں میں. ماں کو خود پتہ نہیں ہے اندر کیا بن رہا ہے، ماں کو اس کا اندازہ نہیں ہے. کب اللہ اس کے پیر بنا رہے ہیں، کب اس کے ہاتھ بنا رہے ہیں، کب اس کا سر بنا رہے ہیں، کب اس کے جسم میں روح ڈال رہے ہیں، ماں کو کچھ پتہ نہیں. ماں مزے میں زندگی گزار رہی ہے. ہاں، جب وہ بچہ کچھ ایک مدت گزرتی ہے تب اس کو محسوس ہوتا ہے اندر کچھ حرکت ہو رہی ہے. ورنہ تو لمبے مدت تک، لمبے زمانے تک اللہ کا عجیب قدرتی نظام ہے. 9 مہینے تک اللہ وہاں پالتے ہیں، جہاں کوئی ہوا جانے کا راستہ نہیں ہے، کھانا پہنچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پانی پہنچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ اس کو مزے سے کھلا رہے ہیں 5 مہینے تک. 4 مہینے کے بعد، 4 مہینے پہ روح پڑتی ہے، 9 مہینے پہ ولادت، ڈلیوری ہوتی ہے. 5 مہینے تقریباً آگے پیچھے کہ اس کو اللہ وہاں کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، اس کو ہوا بھی پہنچاتے ہیں، اور وہاں اللہ اس کو ہنساتے بھی ہیں. وہ اللہ کا عجیب نظام ہے. کہا کہ اس نظام کے چلانے والے کو کہتے ہیں رب، اسی کو کہتے ہیں اللہ. اللہ نے وہ بات سمجھائی ہے اس کے اندر. سب سے پہلا لفظ قرآن کا کہا کہ اللہ کو پہچانو، اس رب کو پہچانو جو تمہارا بھی خالق ہے، زمین و آسمان کا بھی خالق و مالک ہے، دنیا کے ذرے ذرے کا وہ مالک ہے. اور اللہ ایسی قدرت والا ہے، ایسی قدرت والا ہے، وہ بیک وقت ساری دنیا کے انسانوں کے ایک ایک جسم کے حصے پر کنٹرول رکھتا ہے. دنیا میں کوئی مالک ایسا نہیں ہے جو کسی چیز پہ کنٹرول رکھ سکے. مثال کے طور پہ یہ پنکھا ہے، فین ہے، اس کمپنی کے مالک نے پنکھے تو بنا دیے، لیکن یہیں بیٹھ کر کمپنی کا مالک کمپنی کے آفس میں بیٹھ کے اس کی کمپنی کے سارے فینوں کو بند کر دے، کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جتنے موبائل فون آئے ہیں کمپنی نے اس موبائل کو بنایا اور سب نے اس کو خریدا. اگر کمپنی کا مالک وہیں بیٹھ کے سارے فونوں کو آف کر دے، یہ ناممکن ہے. جب چیز بن کے نکل گئی اس کے کنٹرول سے باہر چلی گئی. لیکن وہ رب ہمارا ایسا طاقتور ہے کہ ساری انسانیت کو بنایا، سارے جانوروں کو بنایا، سارے حیوانوں کو بنایا، سب پر اللہ کا اتنا کنٹرول ہے، اتنا کنٹرول ہے. اگر اللہ اس وقت چاہے ہم سب کی آنکھوں کے جھپکنے کو روک دے، ہماری آنکھیں یوں ہی رہ جائیں. اگر اللہ اس وقت چاہے میری زبان کو بند کر دے تو اللہ کو کنٹرول لے، اللہ اس پر کنٹرول رکھتے ہیں. اگر اللہ اس وقت چاہے کہ ہمارے سننے کی طاقت کو چھین لے، سب کے سننے کی طاقت کو چھین سکتا ہے. اللہ اگر چاہے تو ہمارے ہاتھ پیر کی حرکت کرنے کی طاقت کو روک سکتے ہیں. وہ اللہ وہ ہے. ہم بندے ہیں، وہ آقا ہے، وہ پروردگار ہے. وہ اتنا بڑا طاقتور خدا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں ساری انسانیت کی دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے. ایسے مثال دی جاتی ہے عموماً بیانات میں کہ اندھیری رات میں کالی چونٹی جا رہی ہو اور اس کے پیروں کی آواز کو بھی وہ اللہ سنتا ہے، اور چونٹی کی چاہت کو بھی جانتا ہے. اور یہ بھی اللہ جانتے ہیں اس وقت چونٹی کا تقاضا کیا ہے. وہ کھانا چاہتی ہے، پینا چاہتی ہے، کہیں بند جگہ پر رہنا چاہتی ہے. چھوٹی سی وہ مخلوق جس کو ہم انگلیوں میں مسل دیتے ہیں، اس کی دل کی دھڑکن کو پہچاننے والا وہ رب ہے. اسی کی اللہ نے تعریف فرمائی، فرمایا مجھے پہچانو میں کون ہوں. مجھے جب پہچانو گے تو اس کے بعد تم قرآن پڑھ سکو گے. اگر تم نے مجھے نہیں پہچانا، چاہے 1,00,000 قرآن تم پڑھ لو
تم سمجھ نہیں پاؤ گے مجھے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی لیے کسی بزرگ نے سچ کہا، مفسرین نے بھی لکھا اس بات کو، اللہ نے پہلی سورت کی پہلی آیت میں بھی فرمایا الحمدللہ رب العالمین، قرآن کی آخری سورت کی پہلی آیت میں بھی فرمایا قل اعوذ برب الناس، یہاں بھی رب ہے وہاں بھی رب ہے، غور کیجیے اس بات پر، کہا الحمدللہ رب العالمین، آخری سورت کے پہلی آیت میں فرمایا قل اعوذ برب الناس، تاکہ یہ رب وہ رب، تاکہ رب ہی سے سب کچھ ہوا ہے، اگر رب چاہے تو ہی قرآن اتر سکتا ہے، رب نہ چاہے تو نہ قرآن اتر سکتا ہے اور نہ اسلام آ سکتا ہے، نہ تم پیدا ہو سکتے ہو، نہ تمہاری کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے، رب کے چاہنے سے ہی ہوا ہے، پہلے بھی رب نے چاہا، اب بھی رب نے چاہا، بعد میں بھی رب ہی کی چاہت پر تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ یہ عجیب نکتہ سمجھایا ہے، قل الحمدللہ رب العالمین کے رب سے، قل اعوذ برب الناس کے رب سے، تاکہ اس رب کو چھوڑ کے تم کہاں جاؤ گے، اسی کی زمین پہ تم چلتے ہو، اسی کا کھاتے ہو، اسی کا پیتے ہو، اسی کے ہوا لے کے تم زندگی گزارتے ہو، اسی کے آسمان کے سائے تلے تم جیتے ہو، اگر تم اس رب کو چھوڑ کے جانا چاہو تو کہاں جاؤ گے پھر؟ زمین سے ہٹ کے کوئی دوسری زمین نہیں ہے، آسمان سے ہٹ کے کوئی اور چھت نہیں ہے، اس ہوا سے ہٹ کر کوئی اور ہوا نہیں ہے، اس کھانے اور پینے سے ہٹ کر اور کوئی دوسری غذا نہیں ہے، جہاں بھی جاؤ جدھر بھی جاؤ سب جگہ رب ہی رب ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، فرمایا اللہ وہ ہے جو سب کو دیکھتا ہے لیکن انسان بندہ وہ ہے اس کو دیکھ نہیں سکتا، ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو رب کو دیکھ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا کہ موسیٰ نہیں ہو سکتا، نبیوں کا لاڑ ہوتا ہے، لاڑ اور پیار میں نبی نے ضد کیا نہیں یا اللہ تو مجھے دکھا دے، تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ یہاں جو پہاڑ ہے اس پہاڑ پہ دیکھو کہ میں اپنا ایک نور کا ایک تجلی اس پہ ڈالتا ہوں، تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر جائے تو تم دیکھ پاؤ گے۔ اللہ نے اپنی نور کا ایک چھوٹا سا حصہ اگر کہا جائے سوئی کے نوک کے برابر اللہ نے اپنا عکس اس کے اوپر ڈالا تو پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پڑ گئے، کہا کہ اللہ معاف فرما دے، مجھے معلوم نہیں تھا، تجھ سے میں نے محبت میں سوال کر دیا۔ نبی بھی دیکھ نہیں پاتے، دنیا کی ان آنکھوں سے ہم رب کو نہیں دیکھ سکتے، ہاں جس وقت ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ کہ اس وقت ہم وہ آنکھوں سے اس رب کو دیکھیں گے، اس وقت اللہ وہ آنکھوں میں وہ طاقت دیں گے، وہ رب کو دیکھنے کی طاقت وہاں پیدا ہوگی۔ لہذا یہ سب سے پہلا لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اگر اس کی ساری زندگی بھی اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی تعریف کی جائے تم اس کو گن نہیں پاؤ گے۔ اللہ نے فرما دیا تم بے بس ہو، تمہارے پاس اتنے الفاظ بھی نہیں ہیں کہ تم اللہ کی تعریف کر سکو، تمہارے پاس اتنے پیپر بھی نہیں ہیں، اتنے قلم بھی نہیں ہیں، اور اتنی زیادہ انک بھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، قرآن خود کہتا ہے کہ اگر سارے سمندر کو انک بنا دیا جائے، سارے جھاڑوں کو پین بنا دیا جائے، زمین کو پیپر بنا دیا جائے، تم اللہ کی بڑائی لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ، انک ہو جائے گی، قلم ختم ہو جائیں گے، زمین بھر جائے گی، لیکن اللہ کی بڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو، ان نعمتوں کو تم لکھ نہیں سکو گے، محسوس نہیں کر سکو، تاکہ اس اللہ کے میں اور آپ ماننے والے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو ہر کنکر کو شنکر بنا بیٹھے ہیں، ہم وہی نہیں ہیں۔ ہر چکنے پتھر کو انہوں نے خدا بنا لیا، جھاڑ بھی خدا ہے، بندر بھی خدا ہے، پانی بھی خدا ہے، خنزیر بھی خدا ہے، چوہا بھی خدا ہے، جن کے کروڑوں خدا انہوں نے بنا رکھے ہیں۔ کس کس کے پاس وہ جائیں گے؟ کوئی در ان کا نہیں ہے، اگر ہے تو صرف اور صرف اس رب کا در ہے کہ جس کو میں اور آپ مانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور خدا کو مانے، اللہ کہتے ہیں کہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا
مجھے اللہ کے ایک ہونے کا سبق مجھے میرے بچے نے سکھایا۔ پھر میں کیسے؟ کہا کہ جب میں دیکھتا میرا بچہ گود میں آ کے بیٹھتا، دوسرا بچہ آ کے پھر وہ بھی بیٹھتا، تو چھوٹا کہتا بھیا کو، بھیا بازو ہٹ، یہ میری گود ہے۔ کہا کہ ماں کی گود میں ایک بیٹا ایک بھائی دوسرے بھائی کو بٹھانا پسند نہیں کر رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں رب ہو کے میرے رب ہونے میں کوئی اور شریک بنا دے، مجھے میرے ساتھ کسی اور کو خدا مان لے، کہ میں اس کو کیسے برداشت کروں؟ ماں کے گود میں ایک بیٹا اپنے بھائی کو، اسی ماں کے دوسرے بیٹے کو وہ بٹھانا پسند نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں بیٹھتا ہوں، ڈھکل دیتا ہے۔ اب بچوں پہ گھروں میں غور کرتے ہیں تو اللہ کی بڑائی سمجھ میں آتی ہے واقعی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے اپنے اس بچے نے سمجھایا وہ اللہ بھی بڑا غیرت مند ہے، وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہی رب لوگ مانیں، مجھے چھوڑ کر کسی اور کو رب مانتے ہیں، مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اس کو معاف بھی نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے صاف اعلان فرما دیا کتنے بھی بڑا گناہ کر لو، کتنے بھی بڑے گنہگار بن جاؤ، میرے سامنے ہاتھ پسارو گے معاف کر دوں گا، لیکن میرے ساتھ کسی اور کو خدا مانو گے میں برداشت نہیں کرتا اس کو۔ اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ اللہ نے پہلی اس آیت میں سبق دیا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ بعد میں الرحمن پر کل جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر یقین نصیب فرما دے، اللہ کی ذات پر ایمان کامل مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے۔